लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन, Arkansas Spine and Pain, सैंटियागो कैनियन कॉलेज, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि आज कम लागत में सड़कें तामीर हो रही हैं। इसका मतलब है माजी में सड़कों की तामीर में करप्शन की गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने शौकत तरीन को सेनेट का टिकट देने का फैसला कर लिया। शौकत तरीन को सेनेट में लाने के लिए कौन सा सेनेटर इस्तीफा देगा, इसका फैसला 2 दिन में किया जाएगा। पाकिस्तान में कोरोना सूरत हाल में बेहतरी के पेश नज़र 1 अक्टूबर से बंदिशों में कमी का ऐलान कर दिया गया। महकमा सयाहत पंजाब के ज़ेर एहतमाम आज हिरन मीनार शेखुपुरा में आलमी यौमी सयाहत के सिलसिले में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। DC लाहौर उमर शेर छठा ने दाता दरबार उर्स के मौके पर दाता दरबार के दोनों अतराफ में सड़कों पर पड़े कूड़े के ढेर को 1 घंटे के अंदर अंदर उठवाने और क्लियर करने के अहकाम जारी कर दिए। एक्वाडोर की जेल में 2 गैंग ग्रुपों के दरमियान तसादुम में 29 कैदी हलाक जबकि 40 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद से कनाडा के हाई कमिश्नर बराए पाकिस्तान वेंडी क्रिस्टन ग्लेमोर की मुलाकात। पाक कनाडा 2 तरफा ताल्लुकात समेत अफगानिस्तान और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने दफातर के औकात कार बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। FBI ने इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की आखिरी तारीख के पेश नजर अवाम की सहूलत के लिए तमाम दफातर के औकात कार बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खांसी जिस्म से निकलने वाली एक ऐसी आवाज है जो फेफड़ों, बड़ी सांस की नालियों और गलों में जमा होने वाले मवाद या गले में खराश का बाइस बनने वाले मवाद के फितरी अंदाज से साफ करती है। मारूफ पाकिस्तानी अदाकारा उशना शाह ने बॉलीवुड के मायनाज हिदायतकार संजय लीला बंसाली के फैसले पर नाराजगी का इजहार किया है। कोरोना वायरस के दौरान वीडियो कॉलिंग की शरह में इजाफे के बावजूद अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की ज़ेर मिल्कियत ऐप स्काइप को ज्यादा मकबूलियत हासिल नहीं हो सकी थी। नेशनल T20 टूर्नामेंट के लिए ग्राउंड में शायकीन की तादाद बढ़ाने का फैसला किया गया। तफसीलात के मुताबिक रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में 50% शायकीन मैच देख सकेंगे। दुनिया भर में बढ़ता हुआ दर्जे हरारत जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, जमीन पर मौजूद तमाम जानदारों को मुतासर कर रहा है। हेडर्स आपने मुलाहिजा की, आप चलते हैं तफसीलात की जानिब। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान। पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए। शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि आज कम लागत में सड़कें तामीर हो रही हैं। इसका मतलब है कि माजी में सड़कों की तामीर में करप्शन की गई है। FIA से इस मामले पर तहकीकात का कहा गया है। जल जाओ बेला शाहराह की बहाली और अपग्रेडेशन का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि आज कम लागत में सड़कें तामीर हो रही हैं। इसका मतलब है कि माजी में सड़कों की तामीर में करप्शन की गई है।
वज़ीर आज़म ने कहा है कि 2013 के फर्क के बावजूद आज सड़कें सस्ती बन रही हैं। आप सोच लें पिछली हुकूमत ने किस तरह पैसा बनाया। पहले सस्ती सड़कें बनाते तो कितना पैसा बचता। FIA से इस मामले की तहकीकात को कहा है। तकरीब से खिताब के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि 5 साल के इलेक्शन का सोचने वाली हुकूमत बलूचिस्तान पर तवज्जो नहीं देती। करप्शन ना होती तो बलूचिस्तान तरक्की करता। उन्होंने कहा कि पसमानदा इलाके खुशहाल होते, अपने हल्के का सोचने वाले बलूचिस्तान के सियासतदान भी कसूरवार है। वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज रशीद का कहना है कि महंगी सड़कें किसने बनाई। जिंदा मिसाल पेशावर इमरानी बस मंसूबा है। परवेज रशीद ने मजीद कहा कि पेशावर मेट्रो नवाज शरीफ के दौर में बनने वाली 3 मेट्रो मंसूबों लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद और मुल्तान से भी महंगा बना, लेकिन इसकी बसें चलती कम और जलती ज्यादा हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने शौकत तरीन को सेनेट का टिकट देने का फैसला कर लिया। शौकत तरीन को सेनेट पर लाने के लिए कौन सा सेनेटर इस्तीफा देगा, इसका फैसला 2 दिन बाद किया जाएगा। शौकत तरीन को सेनेटर बनाने का फैसला वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में किया गया। शौकत तरीन को सेनेट में लाने के लिए कौन सा सेनेटर इस्तीफा देगा, इसका फैसला 2 दिन में किया जाएगा। इस मौके पर सहाफ़ी ने वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन से सवाल किया कि आप कब खुशखबरी दे रहे हैं, जिसके जवाब में शौकत तरीन का कहना था कि खुशखबरी जल्द आ रही है। ख्याल है कि शौकत तरीन को बतौर वफाकी वज़ीर काम जारी रखने के लिए सेनेटर बनवाना कानूनी तकाजा है। आइन के मुताबिक गैर मुंतखब शख्स को वफाकी वज़ीर बनने के 6 माह में रुकन पार्लियामेंट बनना लाजमी है। शौकत तरीन की आइनी मुद्दत आइंदा माह के दूसरे हफ्ते में खत्म हो रही है। याद रहे कि रवा साल अप्रैल में हुकूमत ने वफाकी काबीना में रद्दोबदल करते हुए हम्माद असर से वजारत खजाना का कलमदान वापस लेकर शौकत तरीन को वजारत खजाना और रेवेन्यू का कलमदान सौंप दिया था। पाकिस्तान में कोरोना सूरत हाल में बेहतरी के पेश नज़र 1 अक्टूबर से बंदिशों में कमी का ऐलान कर दिया गया है और कहा है कि 1 अक्टूबर से मुकम्मल वैक्सीन न लगवाने वाले अफराद पर पाबंदी लगाई जा रही है। तफसीलात के मुताबिक नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के सरबराह असद उमर और मामूल खुसूसी डॉक्टर फैसल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कोरोना सूरत हाल के हवाले से असद उमर ने कहा कि NCOC इजलास में वैक्सीन लगाने के अमल का जायजा लिया गया है। NCOC के सरबराह का कहना था कि दुनिया समझ चुकी है कि इस वबा से निकलने का तरीका वैक्सीनेशन है। बंदिशों का फैसला शहरों में वैक्सीनेशन लगवाने की बुनियाद पर रखा जा रहा है। 8 शहरों में 1 अक्टूबर से बंदिशों में कमी करने जा रहे हैं। इन 8 शहरों में हदफ के मुताबिक वैक्सीनेशन हुई है। इन शहरों में स्कर्दू, गिलगित, कोयटा, पेशावर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी शामिल है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि जब तक वैक्सीनेशन का हदफ पूरा नहीं होगा, बंदिशों का सामना रहेगा। हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान मामूल की जिंदगी की तरफ लौट सके। अंदरूनी इज्तिमात में 200 से बढ़ाकर 300 लोगों की शिरकत की इजाजत दी जा रही है। इनका मजीद कहना था कि 1 अक्टूबर से मुकम्मल वैक्सीन न लगवाने वाले अफराद पर पाबंदी लगाई जा रही है। इन 8 शहरों में सिनेमा हॉल वैक्सीनेटेड अफराद के लिए खोल दिए जाएंगे, जबकि डाइनिंग रेस्टोरेंट में मौजूद बंदिशों में तोसी किए जा रहे हैं। असद उमर ने कहा कि मज़कूरा 8 शहरों में वैक्सीनेटेड अफराद के लिए मज़ारात मुकम्मल तौर पर खुले रहेंगे। ताहम हफ्ते में 1 दिन छुट्टी की पॉलिसी बरकरार रहेगी। महकमा सयाहत पंजाब के ज़ेर एहतमाम आज हिरन मिराज शेखुपुरा में आलमी यौम सयाहत के सिलसिले में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। आलमी यौम सयाहत पर हर साल पूरी दुनिया में मनाया जाता है और अक़वाम मुत्तहिदा वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन हर साल आलमी यौम सयाहत की थीम का ऐलान करती है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान से इस रिपोर्ट में। महकमा सियाहत पंजाब के ज़ेर एहतमाम हिरन मीनार शेखुपुरा में आलमी यौम सयाहत के सिलसिले में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। आलमी यौम सयाहत हर साल 27 सितंबर को पूरी दुनिया में मनाया जाता है और अक़वाम मुत्तहिदा वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन हर साल आलमी यौम सयाहत की थीम का ऐलान करती है। इस साल की थीम भी एक मिसाल है। हिरन मीनार शेखुपुरा में मुनक्कद होने वाली तकरीब में TDCP के चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डॉक्टर सहेल ज़फ़र चीमा, सेक्रेटरी टूरिज्म कैप्टन रिटायर मुश्ताक अहमद, MD टूरिज्म मोहम्मद तनवीर जब्बार, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया और दीगर ने शिरकत की। इस मौका पर तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रीरीन का कहना था कि कोरोना की वबा की वजह से जो सनती माशरी तौर पर मुतासर हुई, इनमें सियासत की सरे फुर्सत है। इससे वाबस्ता अदारे और इनसे मुंसलिक अफराद का रोज़गार ना होने के बराबर रह गया है। अब जबकि कोरोना की वबा दुनिया से ख़त्म हो रही है और दुनिया अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वापस लौट रही है, तो ये हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ है कि हम ऐसे तमाम अफराद जो कोरोना वबा की वजह से अपना कारोबार रोज़गार खो बैठे हैं, इनको माशी तरक्की के समरात यकसा तौर पर पहुँचाएँ। इन सब को साथ लेकर चलें। इन्होंने कहा क्योंकि यही आलमी यौम सयाहत 2021 का पैगाम है कि कोई पीछे ना रहे। आलमी यौम सयाहत की तकरीबात में महकमा सयाहत ने मुख्तलिफ दस्तकारों के काम को उजागर करने के लिए नुमाइश का भी इनेकाद किया, जिसमें पंजाब की सकाफत के रंग नुमाया तौर पर दिखाई दिए गए थे। इसके अलावा सियाहों की दिलचस्पी के लिए एक एडवेंचर कैंप साइट की नुमाइश मुनक्कद की गई, जिसमें एडवेंचर टूरिज्म के जदीद साजो सामान मुख्तलिफ अक़साम के कैंप शामिल थे।
تقریب میں کلچر پرفارمنس کا اہتمام کیا گیا، جس میں فنکاروں نے صوفی کلام پر اپنے فن کا مظاہرہ کر کے سماں باندھ دیا۔ عالمی یوم سیاحت کی تقریب میں مختلف مکاتب ہائی فکر کے لوگوں، اسکول اور کالج کے بچوں اور سیاحت کے شعبہ سے وابستہ لوگوں نے ایک کثیر تعداد میں شرکت کی۔ کیمرامین ممتاز الہی کے ساتھ سلمان لقمان، OPTV گلوبل، لاہور۔ ڈی سی لاہور عمر شیر چھٹا نے داتا دربار عرس کے موقع پر داتا دربار کے دونوں اطراف میں سڑکوں پر پڑے ہوئے کوڑے کے ڈھیر کو 1 گھنٹے کے اندر اندر اٹھوانے اور کلیئر کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بیروچی سلمان لقمان سے اس رپورٹ میں۔ ڈی سی لاہور عمر شیر چھٹا کا داتا دربار کے عرس کے آخری روز اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے چہلم کے موقع پر روٹس کا دورہ، انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے دورہ کیا گیا۔ CCPO لاہور غلام محمود ڈوگر، DIG آپریشن سہیل چودھری، SP سٹی رضوان، اسسٹنٹ کمشنر سٹی فیضان احمد اور دیگر بھی ہمراہ تھے۔ ڈی سی لاہور عمر شیر چھٹا نے داتا دربار عرس کے موقع پر داتا دربار کے دونوں اطراف میں سڑکوں پر پڑے ہوئے کوڑے کے ڈھیر کو 1 گھنٹے کے اندر اندر اٹھوانے اور کلیئر کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ DCO لاہور عمر شیر چھٹا کا حضرت امام حسین علیہ السلام کے چہلم کے موقع پر کربلا گامے شاہ روٹ سے دورے کا آغاز کیا۔ سیکورٹی انتظامات کا جائزہ لیا گیا، جبکہ داتا دربار اس کے موقع پر داتا دربار کے داخلی و خارجی راستوں کی بھی چیکنگ کی گئی۔ اس موقع پر DCO لاہور عمر شیر چھٹا نے کہا کہ داتا دربار پر حاضری دینے والوں کے داخل ہونے سے قبل چیکنگ کے میکانزم کو چیک کیا جائے، جبکہ CCPO لاہور اور DIG لاہور سمیت دیگر افسران بھی ان موقع پر کہنا تھا کہ داتا دربار عرس کے موقع پر دودھ کی سبیلوں اور لنگر کے انتظامات کو بھی چیک کیا جائے، صفائی ستھرائی کے انتظامات کو بھی چیک کیا گیا، جبکہ جلوس روٹس پر تمام تر انتظامات کو چیک کیا گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے چہلم کے موقع پر عزاداروں کا جلوس پر امن طریقے سے اپنی منزل کی جانب گامزن ہے، جبکہ ڈپٹی کمشنر عمر شیر چھٹا نے کہا کہ داتا دربار عرس اور حضرت امام علیہ السلام کے چہلم کے موقع پر بھی بھرپور سیکورٹی فراہم کی گئی ہے۔ کیمرامین ممتاز الہی کے ساتھ سلمان لقمان، لاہور۔ نظر ڈالتے ہیں عالمی منظرنامے پر۔ ایکواڈور کی جیل میں 2 گینگ گروپوں کے درمیان تصادم میں 29 قیدی ہلاک، جبکہ 40 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق ایکواڈور کے شہر گویاکل کی جیل میں قیدیوں کے 2 گروپوں نے ایک دوسرے پر اسلحے، گرینیڈ اور چاقوؤں سے حملہ کیا۔ جیل حکام کے مطابق پولیس اور فوج کی جانب سے 5 گھنٹوں کے طویل آپریشن کے بعد صورتحال پر قابو پا لیا گیا ہے۔ دوسری جانب ایکواڈور کے اٹارنی جنرل دفتر کا کہنا ہے کہ جیل میں 2 گروپوں کے درمیان ہونے والے خونریز تصادم کے واقعے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ یاد ہے کہ رواں برس فروری میں پہلی ایکواڈور کی 3 جیلوں میں ہونے والے تصادم کے نتیجے میں 89 قیدی ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے تھے، جبکہ اس سے قبل ایکواڈور کے لیٹرل جیل میں بھی قیدیوں کے سامنے ہونے والے جھگڑے میں 22 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ ایک نظر کمیونٹی نیوز پر۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد سے کینیڈا کے ہائی کمشنر برائے پاکستان وینڈی کرسٹن کی ملاقات ہوئی۔ پاک کینیڈا 2 طرفہ تعلقات سمیت افغانستان اور خطے کی مجموعی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بیروچی سلمان لقمان سے اس رپورٹ میں۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد سے کینیڈا کی ہائی کمشنر برائے پاکستان وینڈی کرسٹین گلمور نے ملاقات کی۔ پاک کینیڈا 2 طرفہ تعلقات سمیت افغانستان اور خطے کی مجموعی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ ملاقات میں اتفاق کیا گیا کہ افغانستان میں پائیدار امن خطے کی ترقی اور افغان شہریوں کی خوشحالی کے لیے ناگزیر ہے، جبکہ یہ بھی اتفاق کیا گیا کہ افغان شہریوں کی انسانی بنیادوں پر امداد ضروری ہے، غذائی قلت پیدا ہونے کے عوامل کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان اور کینیڈا کے درمیان تعلقات انتہائی درینہ ہے، مزید فعال بنانے کی ضرورت ہے، ملاقات میں اتفاق کیا گیا، جبکہ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ پاکستان افغانستان میں امن اور سیاسی استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ افغانستان ایک خود مختار ملک ہے، اپنے فیصلے خود لینے کے بااختیار ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ افغانستان کی حکومت کو مشورہ دے سکتے ہیں، کسی خاص فیصلے پر مجبور نہیں کر سکتے، جبکہ ان کا کہنا تھا کہ طالبان حکومت کو اس وقت فنڈز اور انسانی وسائل کی کمی کا سامنا ہے۔ مالی اور انسانی وسائل کی کمی سے حکومت چلانا طالبان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ وزیر داخلہ نے کہا بین الاقوامی برادری طالبان کو وقت اور وسائل دے، امید ہے طالبان اپنے وعدوں پر مکمل عمل درآمد کریں گے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا افغانستان سے انخلا میں بین الاقوامی برادری کی مدد اور معاونت جاری رکھیں گے۔ کینیڈا میں مقیم پاکستانی دونوں ملکوں کی سماجی اور معاشی ترقی میں کردار ادا کر رہے ہیں، جبکہ کینیڈین ہائی کمشنر نے کہا کہ کینیڈین ہائی کمیشن کی درخواست پر افغان شہریوں کے انخلا پر پاکستان کے مشکور ہیں۔ پاکستان کا افغانستان سے غیر ملکی اور افغان شہریوں کو نکالنے میں کردار غیر معمولی کارنامہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات میں افغان شہریوں کے لیے انسانی بنیادوں پر امداد کی ہے۔ پاکستان کی طرف سے 30 لاکھ افغان مہاجرین کی دیکھ بھال قابل رشک ہے، جبکہ پاکستانی کینیڈین کی درخواست پر مزید افراد کو افغانستان سے نکالنے میں معاون فراہم کرے گا۔
وزیر داخلہ شیخ رشید کی ہائی کمشنر کو یقین دہانی۔ کیمرامین ممتاز الہی کے ساتھ سلمان لقمان، لاہور۔ نظر ڈالتے ہیں تجارتی دنیا کی ایک جھلک پر۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے دفاتر کے اوقات کار بڑھانے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ایف بی آر نے انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کی آخری تاریخ کے پیش نظر عوام کی سہولت کے لیے تمام دفاتر کے اوقات کار بڑھانے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ ایف بی آر کے تمام دفاتر 29 ستمبر کو رات 9 بجے جبکہ 30 ستمبر کی رات 12 بجے تک کام کرتے رہیں گے۔ ایف بی آر کے مطابق ٹیکس گزاروں کی سہولت کے لیے دفاتر کے اوقات کار بڑھائے گئے ہیں۔ تمام دفاتر بینکس کی متعلقہ برانچز سے بھی رابطے میں رہیں گے۔ ایف بی آر کے مطابق ٹیکس اور ڈیوٹیز وصولی کے بعد مجاز برانچوں میں داخل کرائے جا سکتے ہیں۔ یاد ہے کہ ایف بی آر کی جانب سے معاشی سال گوشت شمارے جمع کرانے کی آخری تاریخ 30 ستمبر مقرر کی گئی ہے، جس میں تاحال کسی توسیع کا اشارہ نہیں کیا گیا۔ دوسری جانب تاجروں تنخواہ دار طبقے نے انکم ٹیکس جمع کرانے کی تاریخ میں 1 ماہ تو توسیع کا مطالبہ کیا ہے۔ شامل کرتے ہیں صحت سے متعلق کچھ اہم خبریں۔ کھانسی جسم سے نکلنے والی ایک ایسی آواز ہے جو پھیپھڑوں، بڑی سانس کی نالیوں اور گلے میں جمع ہونے والے مواد یا گلے میں خراش کا باعث بننے والے مواد کو فطری انداز سے صاف کرتی ہے۔ کھانسی پھیپھڑوں اور سانس کی نالیوں کو صاف کرنے کے لیے جسم کا قدرتی طریقہ ہے اور یہ پھیپھڑوں میں ہوا کے علاوہ دیگر مواد کو داخل ہونے سے روکتی ہے۔ کھانسی کو اس حوالے سے اپنا کام کرنے دینا چاہیے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ کھانسی کی آواز سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ گیلی، خشک یا بری آواز والی کھانسی ہے۔ اس سے یہ بھی بتایا جا سکتا ہے کہ کتنے عرصے تک رہے گی۔ ان کا کہنا ہے کہ کھانسی کی مختلف اقسام ہوتی ہے، جس میں نزلہ اور کھانسی کے ساتھ ہوتے ہی دوسری صورت میں کھانسی کے دوران سانس بھی پھولتا ہے۔ اس کے علاوہ جو کھانسی جو موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ہوتی ہے، اس میں نزلہ سر میں جم جاتا ہے۔ حکیم شاہ نذیر نے کھانسی کے علاج کا آسان نسخہ بتاتے ہوئے کہا کہ جو شاندار ڈائٹ کا قہوہ اس کے لیے بے حد مفید ہے۔ اس کے لیے بانسا کے پتے اور تخم ختمی ان کے سفوف کے آدھے چمچ 1.25 کپ پانی میں جوش دے کر پیئیں تو بہت افاقہ ہوگا۔ ان کا کہنا ہے کہ ایسی کھانسی جس کا دورانیہ 2 ہفتے سے کم ہو شدید نوعیت کی کھانسی خیال کی جاتی ہے اور 4 ہفتے سے زیادہ دیر تک رہنے والی کھانسی پرانی کھانسی کہلاتی ہے، جس کے لیے اپنے ڈاکٹر یا حکیم سے فوری رابطہ کریں۔ شامل کرتے ہیں شوبز اور انٹرٹینمنٹ کی دنیا کا احوال۔ معروف پاکستانی اداکارہ اشنا شاہ نے بالی ووڈ کے ماہر ناز ہدایت کار سنجے لیلا بنساری کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ اداکارہ نے ٹویٹر پر بھارت میں بننے والی ویب سیریز ہیرا منڈی سے متعلق ایک ویب سائٹ کی خبر شیئر کی اور لکھا کہ ثقافتی تعاون بھی ایک چیز ہوتی ہے، لیکن کسی اور کی ثقافت کو یوں نقل کرنا نامناسب فعل اور قبضہ ہے۔ اشنا شاہ نے کہا کہ پاکستان کی یوں نقل کرنے سے آپ کی فلم کی اصلیت پر سوالات اٹھ سکتے ہیں۔ بھارت کے پاس فلمیں بنانے کے لیے اپنی ثقافت موجود ہے، ہیرا منڈی ان کے لیے نہیں ہے۔ خیال رہے کہ اس سے قبل اداکار یاسر حسین اور اداکارہ منشا پاشا بھی ہیرا منڈی پر فلم بنانے کے خلاف آواز اٹھا چکے ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں کیا نیا ہو رہا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ کرونا وائرس کے دوران ویڈیو کالنگ کی شرح میں اضافے کے باوجود امریکی ٹیکنالوجی کمپنی مائیکروسافٹ کے زیر ملکیت ایپ اسکائپ کو زیادہ مقبولیت حاصل نہیں ہو سکی تھی، جس کی وجہ سے کمپنی نے ایپ کے متعدد فیچر میں جدت لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ گو کا اسکائپ کا اصل مقصد ویڈیو کا لنک ہے، تاہم کرونا وائرس کے دوران جب ویڈیو کا لنک شرح میں اضافہ ہو تو زوم، گوگل میٹ اور میسیجز رومز کے صارفین کی تعداد بڑھ گئی اور اسکائپ کو بہت کم استعمال کیا گیا۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق مائیکروسافٹ نے ٹیلی کمیونیکیشن ایپ اسکائپ میں ایک بڑی تبدیلی نیا گریڈ ڈسپلے ہے، جس میں کال میں شامل تمام افراد کو ایڈ کیا جا سکے گا، چاہے ویڈیو آف ہی کیوں نہ ہو، مگر تمام شرکاء کو دیکھنا ممکن ہوگا۔ اسکائپ میں نئی تھیمز اور لے آؤٹس کی جدت بھی لائی جا رہی ہے، جس کے ذریعے کالنگ ویوز انٹرفیس کے لیے نئے آپشن فراہم کیے جائیں گے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسکائپ میں تبدیلیوں کے بعد صارفین زیادہ بڑی گیلری، گریڈ ویو اور اسپیکر ویو کے ساتھ کانٹینٹ ویو کا انتخاب کر سکیں گے، جبکہ موبائل ورژن میں سائڈ پینل، رنگرنگ سینز کا اضافہ کیا جائے گا۔ کمپنی کا دعویٰ ہے کہ اسکائپ کے اینڈرائڈ ورژن کی پرفارمنس میں نئی اپ ڈیٹ کے بعد لگ بھگ 2000% بہتری آئے گی، جبکہ ڈیسک ٹاپ ورژن میں 30% تک بہتر ہوگی۔ شامل کرتے ہیں کھیلوں کے میدان سے کچھ اہم خبریں۔ نیشنل T20 ٹورنامنٹ کے لیے گراؤنڈ میں شائقین کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں 50% شائقین میچ دیکھ سکیں گے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ ویکسینیٹڈ افراد کو ٹکٹ کے اجرا کے لیے میکانزم تیار کرے گا۔ اسد عمر کی زیر صدارت نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا اجلاس ہوا، جس میں کرونا کیسز اور ویکسینیشن مہم کی صورتحال پر غور کیا گیا۔ اسد عمر کی زیر صدارت نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا اجلاس ہوا، جس میں کرونا کیسز اور ویکسینیشن مہم کی صورتحال پر غور کیا گیا۔ NCOC نے نیشنل T20 ٹورنامنٹ کے لیے PCB کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس دوران فیصلہ ہوا کہ گراؤنڈ میں شائقین کی تعداد بڑھائی جائے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ NCOC نے T20 میچز کے لیے PCB انتظامات پر اظہار کا اطمینان کیا ہے
اور فیصلہ کیا ہے کہ راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں 50% شائقین کو میچ دیکھنے کی سہولت دیں گے۔ اس ضمن میں جاری مراسلے کے مطابق ویکسینیٹڈ افراد کو کرکٹ اسٹیڈیم میں میچ دیکھنے کی اجازت ہوگی۔ پی سی بی ویکسینیٹڈ افراد کو ٹکٹ کے اجرا کے لیے میکانزم تیار کرے گا۔ پی سی بی کرکٹ میچز کے لیے سیکیورٹی انتظامات کی ذمہ دار ہوگی۔ پی سی بی کرکٹ گراؤنڈ میں ایس او پیز پر عمل درآمد کی ذمہ داری بھی ہوگی۔ ذرائع نے مزید کہا کہ این سی او سی نے وزارت صحت، وزارت داخلہ اور چیف سیکرٹری کو مراسلہ بھجوا دیا ہے۔ این سی او سی نے چیئرمین، سی ای او اور سی ای او کو بھی مراسلہ ارسال کیا ہے۔ شامل کرتے ہیں دنیا بھر سے کچھ دلچسپ اور منفرد خبریں۔ دنیا بھر میں بڑھتا ہوا درجہ حرارت، جسے گلوبل وارمنگ بھی کہا جاتا ہے، زمین پر موجود تمام جانداروں کو متاثر کر رہا ہے۔ بعض جاندار اس سے اس قدر متاثر ہو رہے ہیں کہ ان کی نسل کو معدودی کا خطرہ لاحق ہے۔ کچھوا بھی انہی میں سے ایک ہے۔ ماحولیات کے لیے کام کرنے والے بین الاقوامی اداروں کے مطابق بڑھتا ہوا درجہ حرارت مادہ کچھووں کی پیدائش میں اضافے کا سبب بن رہا ہے، جس سے ان کی نسل میں جنسی عدم توازن پیدا ہو سکتا ہے۔ دنیا بھر میں کچھوے کے 7 نمایاں اقسام موجود ہیں، جن میں سے 5 پاکستان میں پائی جاتی ہیں۔ پاکستان حیاتیاتی تنوع کے حوالے سے نہایت زرخیز سمجھا جاتا ہے۔ 5 اقسام کے کچھووں کی موجودگی اس کی بہترین مثال ہے۔ تاہم پاکستان میں کچھوے کی نسل کو مختلف خطرات لاحق رہے، جس کے باعث ان کی آبادی میں کمی دیکھی گئی۔ اس وقت پاکستان میں کئی ادارے کچھووں کے تحفظ کے لیے کام کر رہے ہیں اور ان کی کوششوں سے کچھوے کی نسل میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ یہ جاننا آپ کے لیے باعث حیرت ہوگا کہ مادہ کچھوا ایک وقت میں 70 سے 100 انڈے دیتی ہے، لیکن اس کے باوجود کچھوے کی نسل کو معدومی کا خطرہ لاحق ہے۔ اس کی وجہ سے وہ مشکلات میں ہیں جو نہ صرف افزائش نسل کے لیے مادہ کچھوے کو پیش آتی ہیں، بلکہ ننھے کچھوے جب سمندر تک پہنچتے ہیں تب بھی انہیں بے حد خطرات لاحق ہوتے ہیں۔ آپ تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے او پی ٹی وی گلوبل۔ ہے دوست ذرا اور قریب رگے جان ہو، چنائی چھڑیندا یار، چنائی چھڑیندا یار، وڈے اللہ والی تار، وڈے مرشد والی تار۔ مینوں عشق نہ جاوے کچھ سمجھ نہ آوے، مینوں عشق نہ جاوے کچھ سمجھ نہ آوے، جد سامنے ہووے یار تے نچنا پیندا اے۔ اس دن تم خوشی منانا، پر سب کے سنگی ہیں، کر ایک بار تو اعتبار، پھر دیکھ تماشا یاری کا۔